تو کہا عبد المطلب اونٹ مانگ رہے ہو؟ میں خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں خانہ کعبہ کی فکر نہیں، اپنی اونٹ کی فکر ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا تھا یہ اونٹ ہمارے ہیں، ہمیں دے دو، خانہ کعبہ جس کا ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں کشن گنج، بنگال اور بہار میں کوئی نہیں روک سکتا۔ آج میں بڑے حساس ایک موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع بہت حساس ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ پر ہی میں چلوں گا۔ اس آیت کریمہ کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا، بہت کچھ ملے گا۔ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں یہ برائیاں عام ہو چکی ہیں۔ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں بتا کر ان پر قدغن لگائی جائے، ان پر بریک لگایا جائے، ان پر روک لگائی جائے۔ ایک چیز پر غور کیجئے گا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ تین چیزوں پر میں روشنی ڈال رہا ہوں۔ پہلی چیز، پہلے ترجمے پر غور کیجیے۔ آئے ایمان والو، آئے مسلمانوں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ جو گمان تمہارے دل میں، تمہارے ذہن میں آتے رہتے ہیں، ان سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان انسان کے لیے اس کو گناہگار بنا دیتے ہیں، گناہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ مثلا آپ کے علاقے سے کوئی لڑکی دلکولا جا رہی ہے اور موبائل پر گفتگو کرتی ہوئی جا رہی ہے، بات کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے گاؤں کی ہے، جا رہی ہے، موبائل کان میں، بلوٹوتھ کان میں لگا ہوا ہے۔ آپ کے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ یہ اپنے بی ایف سے بات کر رہی ہے۔ یہ ذہن میں کیوں آیا؟ یہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ چیز کیوں آتی ہے؟ آپ کے ذہن میں اس کے الٹا کیوں نہیں آتا ہے؟ نہیں، یہ لڑکی اپنے گاؤں سے نکلی، ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو اور یہ بیچاری اپنی ماں سے بات کر رہی ہو، یا ہاسپٹل کا ایڈریس پوچھ رہی ہو، کسی سے گفتگو کر رہی ہو، یا اپنے بھائی سے بات کر رہی ہو، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی ہے۔ لیکن ہمارے ذہن میں یہی سوال کیوں آتا ہے کہ یہ بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے؟ قرآن نے سب سے پہلے اسی بدگمانی پر روک لگائی ہے۔ معاشرے میں سلگتا ہوا اور بھیانک جرم ہے یہ، جس پر قرآن کریم نے اہل ایمان کو یہ کہہ کر مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانی سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں۔ بدگمانی انسان کو گناہگار بنا دیتی ہے۔ فرض کر لیجئے آپ سے ہماری مخالفت ہے، اختلاف ہے کسی بات کو لے کر، ہو سکتا ہے آپ کا اسٹینڈ کچھ اور ہے، ہمارا اسٹینڈ کچھ اور ہے، آپ کچھ کہتے ہیں، ہم کچھ کہتے ہیں، اختلاف کیا جا سکتا ہے نظریات سے، لیکن اس اختلاف پر مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہماری اور آپ کی بات اتنی بگڑی کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اب آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں،
آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں اور میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا ہوں. سپوز دیٹ فرض کر لیجئے ابراہیم سعید صاحب سے ہمارا بہت تگڑا جھگڑا ہو چکا ہے, نہ یہ مجھے دیکھنا چاہتے نہ میں انہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, اللہ نہ کرے کہ یہ دن کبھی کسی کو دیکھنا پڑے. میرے بھائیوں, یہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہیں اور میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا ہوں اور میں ہونٹ ہلاتا ہوا جا رہا ہوں اور دھیرے دھیرے میں پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر. میں ہونٹ ہلا رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, لیکن آپ جو گھر کی چھت پر کھڑے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ ہونٹ ہلا رہا ہے اور ہماری نظریں آپ سے مل گئیں اور آپ ہمارے پکے دشمن ہیں, پکے विरोधी ہیں. اب آپ کے ذہن میں فوراً یہ خیال آئے گا یہ کمینہ مجھے گالی دے رہا ہے. بھلے ہی میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں, بھلے ہی میں الحمدللہ پڑھ رہا ہوں, بھلے ہی میں اللہ اکبر پڑھ رہا ہوں, لیکن آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا کہ یہ جو ہے ہمیں گالی دے رہا ہے, کیونکہ منہ ہلا منہ ہلا. قرآن کریم اسی بدگمانی سے انسان کو روکتا ہے. میرے بھائیوں, جس کے اوپر اللہ کا کرم ہو مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. جس کو اللہ نے اگر اتنا مضبوط بنا دیا ہو اور پہاڑ بن چکا ہو وہ آدمی, تو ان چھوٹے چھوٹے بکروں کو اپنے سینگ سے اس پہاڑ کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے, ورنہ سینگ ہی ٹوٹیں گے, پہاڑ کا کچھ نہیں بگڑے گا. تو شیخ کہہ رہے تھے 16 سال سے آ رہے ہیں, شاید غلط فہمی ہو گئی, 16 سے نہیں, میں 25 سال سے آ رہا ہوں بہار میں, اور آپ ہی لوگوں نے مجھے یہ پیار دیا, یہ محبت دی, اور یہ اب ہضم نہیں ہو رہی ہے بہت سے لوگوں پر. وہ سوچ رہے تھے کہ 2-3 سال چلے گا, اس کے بعد میں بجھ جائے گا, اپنے آپ ختم ہو جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے, 1-2 سال چلتے ہیں لوگ, اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, اپنے آپ ختم. لیکن اس نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ایسا بن گیا ہے کہ اب ہٹتا ہی نہیں ہے, تو اب کیا کیا کہا جائے. تم کہو جو کہنا ہو, تم بولو جو بولنا ہے, تم جو کچھ بھی کہو کہتے رہو. میرے بھائیوں, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. عزت و ذلت کا مالک عرش والا ہے. اتنے گھناؤنے کیس میں 6 مہینے کے بعد تم تو سوشل میڈیا پہ دے رہے ہو, ان موبائلوں پہ. ہمارے لیے تو ٹی وی چینلوں نے اپنے چینل کھول دیے تھے. ہماری کتنی برائیاں کی تھی جب وہ ہمارے اوپر پابندیاں نہیں لگا سکے, اور اتنا ہم سب کے خلاف بولے, حکومت سلطنت سب, لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر وہ پابندی نہیں لگا پائی. یہ بیچارے چلے ہیں ہمارے اوپر پابندی لگانے. ہمارے یو پی کی بھاشا میں بولا جاتا ہے چپدی اور چپدی کے شوربے, یہ چلے ہیں ہمارے اوپر پابندی لگانے کے لیے. میرے بھائیوں, پابندی آبندی کچھ نہیں ہے, نہ ہمارے پاس کوئی لیٹر ملا ہے. آپ کی محبت یہ لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں جو ہضم نہیں ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, اور پھر ہم سے کیا محبت ہے؟ ہم جو قرآن و حدیث سنا رہے ہیں, اگر اس پر کسی کو روک لگانا ہو تو روک لگائیے. ہمارے ابھی ابراہیم سعید صاحب بول رہے تھے, شیخ آئیے فیملی کے ساتھ, ہم دارجلنگ چلیں گے آپ کو گھمانے کے لیے. ہمارے اوپر کبھی نہ کشن گنج میں پابندی لگ سکتی ہے, نہ اتر دیناج پور میں, نہ یہاں نہ وہاں. ہم تو جب چاہیں گے تب آئیں گے. اب جس چیز پر پابندی لگا رہے ہو وہ ہے قرآن, وہ ہے حدیث. وہ نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے, نہ وہ تمہارا ہے تمہارے باپ کا ہے. جو قرآن و حدیث پہ پابندی لگانا چاہتا ہے اس معاملے کو میں اس کے رب اور اپنے رب کے حوالے کر رہا ہوں. یہ مقدمہ رب کی عدالت میں ہے, میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. میں ابھی بھی کشن گنج میں اترا ہوں, کشن گنج میں آتا ہوں, کشن گنج میں رہتا ہوں, سوتا بھی ہوں, کھاتا بھی ہوں, سب کچھ کرتا ہوں. میرے اوپر تھوڑی پابندی ہے, میں جب چاہوں گا تب آؤں گا. پابندی لگ رہی ہے تو قرآن و حدیث سنانے پر لگ رہی ہے. تو قرآن و حدیث جس کا, ابو طالب نے کیا کہا تھا, عبد المطلب نے کیا کہا تھا؟ میرے بھائیوں, جب ابرہہ بادشاہ کا لشکر جب خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا تو ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ عبد المطلب نے, میرے اونٹ میرے حوالے کر دو, یہ میرے اونٹ مجھے دے دو. تو کہا عبد المطلب اونٹ مانگ رہے ہو, میں خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں, تمہیں خانہ کعبہ کی فکر نہیں, اپنی اونٹ کی فکر ہے. تو عبد المطلب نے کہا تھا
یہ اونٹ ہمارے ہیں, ہمیں دے دو. خانہ کعبہ جس کا ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا. میرے بھائیوں, ہمیں کشن گنج, بنگال اور بہار میں کوئی نہیں روک سکتا. یاد رکھیے, کوئی نہیں روک سکتا. اب جس چیز کو روک رہے ہیں قرآن و حدیث کو, وہ اللہ رب العالمین کی ہے, رب کی ہے, اس کے نبی کی ہے. رب خود سمجھ لے گا. میرے بھائیوں, ہم اس مقدمے کو رب کی عدالت میں پیش کر رہے ہیں. ہمیں اپنی بات کو سلیقے سے کہنے کا ہنر بھی آتا ہے. ہم نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا ہے, اور اس کی عدالت سے فیصلہ دیر سے ہی صحیح لیکن حق بجانب ہوتا ہے. میرے پیارے صاحب, یہ میں سن رہا ہوں, ابھی کسی نے مجھ سے کہا نہیں ہے, ابھی کسی نے کی تحریر نہیں آئی ہے میرے پاس, کہہ رہے ہیں ارے مت بلاؤ, ارے یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. ارے اتنا لمبا اماؤنٹ بتا دیا ہے جو ہمارے کاندھے کے فرشتوں نے بھی نہیں سنا ہوگا. 1.5 لاکھ مانگتا ہے, 1 لاکھ مانگتا ہے. بتائیے تو, پورے بہار کو چیلنج, پورے بنگال کو چیلنج. مجھے بتائیے تو کہ کس نے مجھے 1 لاکھ دیا. مجھے بتاؤ کہ کس نے مجھے 1.5 لاکھ دیا, اور کس سے میں نے 1 لاکھ کا اور 1.5 لاکھ کا مطالبہ کیا. فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ, اور نہیں لا سکتے ہو تو فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. چھیڑو نہیں, چھیڑو گے تو پھر سمجھ لو اچھا نہیں ہوگا. 25 سال کا تجربہ ہے مجھے بھی, کون سی بات کس جگہ کہی جائے مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے. اتنا کرنے کے بعد اب کل دیکھ لیجئے میرا شمسی میں پروگرام ہے, بھادو میں, پرسوں کھوپا کاٹی میں پروگرام ہے, اس کے بعد میں اورنگ آباد مرشد آباد میں پروگرام ہے, اس کے بعد میں کلیہ چک میں ہمارا پروگرام ہے. اتنا ہونے کے باوجود بھی کہاں روک لگا پا رہے ہو تم؟ تم کہہ رہے ہو بینڈ لگاؤ, یا 2024 میرا بک ہو چکا ہے. اب بتائیے, اب جس کو ڈیٹ لینا ہو 2025 کی بات کرے, 2024 میرا بک ہو چکا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے, مت ٹکراؤ. آپ اور ہم سب ایک ہی برادری کے لوگ ہیں, اس لیے میرے بھائیوں عزت کرنا سیکھو. میں آپ کا مہمان ہوں, مہمان کو عزت دو, اور آپ ہمارے یہاں آئے, ہم آپ کو عزت دیں. عزت دو, عزت لو میرے بھائیوں, ورنہ عزت و ذلت کا میرے بھائیوں دینے والا اللہ کی ذات ہے, انسانوں کی ذات نہیں ہے.